بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے جو ینگسٹر ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اور ان کی اسکرین ٹائم بہت زیادہ اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ وہ یوز کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر وہ ڈیلی بیسس پر اپنی سٹوریز کو، اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کے اوپر سم ٹائم احادیث کو شیئر کرتے ہیں، کچھ اقوال کو شیئر کرتے ہیں، وہ چاہے صحابہ کا ہو یا تابعین یا تبع تابعین کا ہو، لیکن وہ اس اقوال یا اس احادیث کے ساتھ اس کے ریفرنس کو ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو ایسی کوئی بات جو ریفرنس کے بغیر جو ہے شیئر کی جا رہی ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہو، یا جس طرح بہت زیادہ جو مشہور وہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام ہے، یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی اقوال جو کسی صحابی کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہوں، تو آیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس کے اسلام ہمیں اس بات کی کتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی بات کو شیئر کریں؟ تو آج میرے ساتھ مہمان مولانا محترم جناب ابو بکر بھٹی صاحب موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا سد باب کس طرح کیا جائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کسی حدیث یا قول کو بغیر ریفرنس کے ساتھ، بغیر تحقیق کے ساتھ اسے پیش کرنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اس میں یہ کہوں گا کہ جو شیئر کر رہے ہیں نوجوان، ان کا جذبہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قول ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا قول علی ہے، یا سیدنا حسن ہے یا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان کی بات میں آگے شیئر اس لیے کروں تاکہ میری طرف سے یہ دین پھیلانے میں اور نیکی پھیلانے میں میرا حصہ ہو جائے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ تو یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے دین کو پھیلانا۔ حدیث پاک کے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت یعنی ایک بات بھی پہنچے تو اسے بھی آگے پھیلاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو نوجوانوں کا اصل میں جذبہ تو یہ ہوتا ہے، جذبہ ان کا صادقہ ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو عمل جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آداب بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ چنانچہ یہی حدیث پاک کو لے لیتے ہیں۔ فن اصول حدیث اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ایک بات کو آگے پہنچانے کے لیے کہ وہ صحیح بات آگے پہنچے، اس کے لیے پورا ایک فن حدیث، علم اصول حدیث جو ہے وہ وجود میں آیا، وہ علماء نے اس پر اور آج یہ ایک موضوع یعنی ٹاپک کے طور پر علماء کرام کے 8 سالہ کورس کا حصہ ہے۔ کسی بات کو آگے پہنچانے کے لیے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے کس قدر آداب کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی چھان پھٹک کریں، صرف یہ نہیں کہ ہم اس کی اتنا چھان پھٹک کریں کہ یہ حدیث ہے یہ نہیں، بلکہ جب تک حدیث نہیں لکھی گئی، محدثین نے نہیں لکھی کتابی شکل میں، تب تک روایت کے اندر بہت زیادہ، اور جب انہوں نے حدیث کی کتاب کو لکھا بھی تب بھی انہوں نے روایت کی بہت زیادہ چھان پھٹک کی۔ ایک تو یہ یعنی یہ جو صحیحین ہیں متفقن علیہ، جن کی حدیث کو کہا جاتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کو، ان کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ایک راوی جو دوسرے سے روایت بیان کر رہا ہے، ایک نے تو یہ کہا کہ اس کی دونوں کی آپس میں ملاقات کا جو امکان ہے نا وہی کافی ہے۔ یعنی حدیث جب وہ بیان کر رہا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا، جب وہ حدیث لینے والا ہے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بعد میری روایت کی چھان پٹک ہونی ہے، اس قدر باریک بینی سے امام بخاری پیدا ہونے ہیں اور مسلم پیدا انہوں نے اتنے سخت شرائط کے ساتھ میری حدیث کو لینا ہے، تو کہ وہ بیان کرتا کہ دیکھو میں آج فلاں تاریخ فلاں وقت میں اس سے مل رہا ہوں، حدیث لے رہا ہوں۔ وہ تو صرف ابتدا میں تو یہ دیکھتے تھے کہ ثقہ سے لی جائے، تا قوف ہے، ثقہ معتبر آدمی سے، کہ جس کے اوپر زندگی بھر میں کبھی کوئی
نہ تو جھوٹ کا وہمہ ہوا ہو، جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، کسی کا اس پر جھوٹ کا وہمہ بھی نہ ہوا ہو کہ یہ مثلا ایک محدث ہیں، وہ ایک بندے کے پاس انہیں پتہ چلا کہ فلاں ان کے پاس حدیث ہے، وہ ایک سفر کر کے ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ خالی جولی کے ساتھ سواری کو کسی گھوڑے یا جانور کو بلا رہا ہے، غالباً امام بخاری کا ہی واقعہ جی، تو انہیں وہ بلا رہا ہے جانور کو خالی جولی سے، اور جانور کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کی جولی میں دانہ ہے جو وہ دینے، تو انہوں نے کہا جو جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ تو کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، انہوں نے اس سے روایت نہیں لی۔ کیا بات، یعنی اس قدر ایسے تو نہیں ہم کہتے کہ یہ بخاری شریف میں آئی ہے بات، یہ مسلم میں آئی ہے، انہوں نے اتنی چھان پٹک سے لی، محنتیں کی، اتنی محنت۔ تو ایک طرف تو حدیث لینے میں اس قدر اہتمام کہ ہر راوی پر باقاعدہ جرا موجود ہے، ان کی زندگی کو لیا گیا ہے کہ ابتدا میں، انتہا میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں ان کی زندگی کیسے تھی، ان کا تقویٰ کتنا تھا، اتقان تقویٰ کتنا تھا، اور ان کے ذہنی یا ثقہ کتنے تھے، ان کی ذہنی یادداشت کتنی تھی، آخر پر آ کے بھول تو نہیں گئے تھے، اور یہ جو روایت ان سے لی گئی ہے یہ ان کی جوانی میں لی گئی ہے یا بڑھاپے میں لی گئی ہے۔ ایک طرف تو اتنی ارک ریزی سے حدیث کو لیا جائے، اور ایک طرف یہ کہ میرا کوئی دوست مجھے ہمیشہ سینڈ کر رہا ہے جس کو پتہ نماز کا بھی پورا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے دین کی کیا اہمیت ہے کیا نہیں ہے، اور میں اس کی چیز کو اٹھا کے آگے بیان کر دوں، تو یہ بہت ہی احتیاط والی بات ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ ثقہ ہے، با اعتبار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جو ہے اس نے ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، ثقہ آدمی ہے، اس کو دین کا شوق ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر وہ آپ کو کوئی چیز سینڈ کر رہا ہے تو آپ اس کے حوالے سے کہ مجھے یہ فلاں دوست فلاں بھائی نے یہ کی ہے، ٹھیک ہے، یا عالم خود ایک حدیث کی ٹکڑا وہ آگے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک عام بندے سے بات لے کر آگے حدیث کو شیئر کرے۔ ہاں اس کو یا تو جس سے لے رہا ہے وہ ثقہ ہو یا پھر اس کی خود تفتیش کرے، یعنی کہ اس نے خود پڑھا ہو کہ میں نے بخاری کے اندر یہ دیکھا یا بخاری کے اندر میں نے یہ پڑھا، یعنی اس کا ریفرنس نمبر ہمیں ساتھ لازمی دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے احادیث کو شیئر کرنے کے لیے کس قدر ویریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمیں لازمی، اور اس کا ریفرنس نمبر، اور ساتھ اگر آپ کو کتاب کا نام یا کسی عالم کا نام آپ کو پتا ہو کہ اس بندے نے یہ حدیث ہمیں شیئر کی، تو آپ اس کے ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث شیئر کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ ہرگز کسی بھی قول کو، کسی بھی حدیث کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، آپ اسے ہرگز شیئر مت کیجیے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔